پیام حرم دا اسلامک چینل۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزیٰ پر گزر بھی ہوتا تو میں ان سے اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا یہ بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپسی ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بالا خانہ سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ ہمارا جو اگلا عنوان ہوگا وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح ہوا اور کب ہوا۔ اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔